حدیث بخاری جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو انسان قرآن پاک کی اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 700 بار تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اپنے فرشتوں میں تذکرہ فرماتا ہے۔ جو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سورت دل میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کی ہول ناکیوں میں کوئی سایہ نہ ہوگا، اس عمل والے میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس بندے پر اپنی خاص رحمت کرم نازل فرماتا ہے، اس بندے پر خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، رب تعالیٰ اسی وقت اسے عطا فرماتا ہے۔ اس بندے کی جو بھی حاجت و ضروریات ہوں گی اسی وقت اسی لمحے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ قرآن کریم کی مقدس سورت مبارک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور عزت کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کی نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت و نبوت بھلا اس حیا سوز کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی سوزش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ و رنج گزرا اور آپ علیہ السلام بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق و عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی برکت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم میں زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکارا ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ علیہ السلام لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں بھی گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ علیہ السلام کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ و کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ روم کا قاصد مدینہ پاک آیا اور لوگوں سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پتہ پوچھا۔ اس کا خیال تھا کہ آپ کسی عالیشان محل میں رہتے ہوں گے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت امیر المؤمنین صحرا میں بکریوں کا دودھ دوہ رہے ہوں گے۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے چمڑے کا درہ سر مبارک کے نیچے رکھا ہوا ہے اور زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح زمین پر آرام فرمانے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے دل میں کہا مشرق و مغرب کے لوگ ان سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں اور یہ زمین پر آرام کر رہے ہیں اور کوئی محافظ بھی نہیں، معاذ اللہ انہیں شہید کرنا کتنا آسان ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے ناپاک ارادے سے تلوار نکالی، یکا یک کہیں سے دو غیبی شیر ظاہر ہو کر اس کی طرف لپکے۔ شیروں کو دیکھ کر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اٹھ گئے اور اس سے ڈرنے کا سبب پوچھا تو اس نے ساری بات کہہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بہت نرمی سے پیش آئے اور اسے معاف فرما دیا۔ قاصد اس محبت بھرے سلوک سے بہت متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزادی ملے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان عطنیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلویٰ آسمان سے اتارا۔ شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوئی بھنی ہوئی بٹیری تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگتے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعہ ظہور میں آیا تھا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہ کیا تو اس لیے اس نے ان مؤمنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی تھی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیلی ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا کہ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا،
موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اب مجھے راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو دریا چھٹ گیا۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے گروہ کو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعہ ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا، واللہ عالم۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ رہا ہے۔ پوچھا تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے، دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے موت دینے والے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے، گلنے سڑنے کے لیے ان قریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا، وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو کہ نہایت ہی کٹھن مرلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے بے حال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا ہے اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی، یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی، ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے چشم گل سڑ گئے اور آج انتہائی پستی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور یہ نعمتوں والے گھر یا جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور دو چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا، پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ حدیث بخاری جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان قرآن پاک کی اس سورت مبارک کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی 700 بار تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اپنے فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہے۔ جو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سورت دل میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس بندے پر اپنی خاص رحمت کرم نازل فرماتا ہے، اس بندے پر خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے رب تعالیٰ اسی وقت اسے عطا فرماتا ہے، اس بندے کی جو بھی حاجت ضروریات ہوں گی اسی وقت اسی لمحے پوری ہو جائیں گی۔ قرآن پاک میں وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔